کھانے سے انہوں نے منع کیا ہے، حلال کھاؤ، تمہیں سچی بات کہنے کا حکم دیا ہے، جھوٹ اور غیبت اور چغلی سے بچو۔ یہ ساری چیزیں جو میرے نبی دے کے گئے ہیں، 1 مہینے کے روزے دے کے گئے، روزے رکھو، قرآن تمہیں دے کے گئے اس کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار دے کے گئے ان میں منہمک ہو جاؤ، اور جس طرح جو انہوں نے احکامات دیے ہیں کہ بڑے کا ادب کرو، چھوٹے پر شفقت کرو، اپنے بڑوں کا احترام اور ادب اور ان کی تعظیم یہ لازم ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیے ہیں، آپ کی اطاعت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر۔ اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ یہ مخلوق کی باری آ گئی کہ اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، رسول اللہ کی تابع داری کر کے، آپ کی اطاعت کر کے نبی علیہ السلام کو راضی کر لو، اور پھر مخلوق کی خدمت کر کے اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرو، ان کو مال دو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، اپنے والدین کا عزت اور احترام کرو۔ ایک واقعہ ایک دفعہ ایک دوست نے سنایا، کہتے ہیں کہ ایک مریض میرے پاس آیا اور اس نے آ کے مریض نے مجھے کہا مجھے کینسر کی بیماری ہے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ چند دن کے مہمان ہو تو میں آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو ایسے کرو، ملنا ملانا چھوڑو، آپ کا گاؤں ہے نا جہاں رہتے ہو؟ کہا ہاں ہے، وہاں رشتہ دار بھی ہیں؟ کہا اور رشتہ دار بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں؟ کہا وہ بھی ہیں۔ کہا وہاں چلے جاؤ، مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ دولت خرچ کر کے آپ صحت تو خرید نہیں سکتے، اپنے رشتہ داروں کو یہ دولت سے کسی کو بھینس خرید دو، کسی کا قرض اتار دو، کسی کو دکان بنا کے دے دو، کسی کو کچھ اس کے کام آ جاؤ، تو ایسے یہ کام کرو۔ کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا اور کچھ عرصہ اس نے وہاں گزارا، ایسے کیا کہ اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، بھتیجوں کو، سب کو جو کچھ ہو سکتا تھا سب کو مال دیا، ان کی خدمت کی، اور جب ان کو دیکھا کہ یہ خوشحال ہو گئے ہیں، اب اس کا غم خوشی میں بدلنے لگا۔ ایک ایک رشتہ دار کو دیکھتا ہے کہ میں نے اس کی مدد کی، اس کی نصرت کی، اس کو مال دیا، اور الحمدللہ اب یہ خوشحال ہو گیا ہے، تو ان کی خوشیوں کو دیکھ کے یہ بھی خوش ہو رہا ہے۔ تو کچھ دنوں بعد واپس آیا، صحت اس کی ٹھیک ہو گئی، کہتا میں نے ٹیسٹ کروایا، ڈاکٹر نے کہا تجھے کینسر تھا ہی کہا واقعی تجھے تھا؟ کہا ہاں، میں نے پرانی رپورٹیں دکھائی۔ اس نے کہا اب تجھے کچھ بھی نہیں۔ تو مخلوق کی جب خدمت کرتا ہے انسان تو اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو یہی قرآن کا فلسفہ ہے، یہی قرآن کا سبق ہے کہ اللہ کو عبادت کر کے راضی کر لیں، رسول اللہ کی اطاعت کر کے راضی کر لیں، اور مخلوق کو خدمت کر کے راضی کر لیں۔ تو یہی قرآن پاک کا سارا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ قاری قاسم صاحب بہت اچھے انداز میں قرآن سناتے ہیں، میں نے ان کا قرآن کچھ سنا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ پیچھے پڑے ہوئے نمازی یہ بھی بڑے نیک لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، اور قرآن سے اور مسجد سے محبت رکھنے والے، اور صوفی صاحب نے بڑے اخلاص کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی۔ یہ اخلاص کے ساتھ جو بنیادیں ہوتی ہیں ان کا پھل بہت دور تک جا کے نظر آتا ہے۔ پودا لگتا ہے اور پھر اس پودے کا پھل دور تک نظر آتا ہے۔ ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، یہ غلام تھے، لمبی بات ہے، بیچارے کہاں سے بکتے بکاتے ہوئے آئے، اور شروع میں یہ کیا حالات تھے ان کے، یہ ایک راہب کے پاس گئے، کچھ عرصہ اس کے پاس رہے، وہ جب بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت اب میں کہاں جاؤں؟ اس وقت عیسائیت تھی۔ انہوں نے کہا فلاں شہر میں ایک دوسرا راہب رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ میرا شاگرد ہے۔ اس کے پاس چلے گئے، وہ موت کے قریب پہنچا تو کہا کہ اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ ایسے کرو، اب وہ آخری آنے والے پیغمبر کا وقت مجھے قریب نظر آ رہا ہے، تو آپ یثرب کی طرف چلے جائیں جہاں کھجوروں کا جھنڈ ہوگا، وہاں جا کے ڈیرا ڈال لینا۔ وہ ہجرت کر کے وہاں آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیچارے ان کو غلام بنا لیا گیا، جب مسافر تھے اور لوگوں کے ساتھ آئے، لوگوں نے دھوکہ کر کے غلام بنا لیا، مدینے میں آ کے بیچ دیا۔ تو یہ کسی یہودی کے غلام تھے،
اور اس کی کھجوروں میں کام کرتے تھے۔ کھجوروں میں کام کرنے کے بعد جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ایک آدمی آیا ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اب اس راہب نے بتلایا تھا کہ اس شخصیت کے پاس جب آپ جائیں گے ان کی پہچان کے لیے یہ پیمانہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، ان کو پہچان لیں گے آپ کہ وہ سچے نبی، وہی آخری نبی ہے یا کوئی اور ہے۔ کہا پیمانہ یہ ہے کہ آپ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا، پہلے صدقہ پیش کرنا، وہ صدقے میں سے نہیں کھائیں گے، پھر ہدیہ پیش کرنا، ہدیہ قبول فرما لیں گے اور اس میں سے کھائیں گے۔ یہ ان کی پہچان ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایسے کیا کہ اپنی اس غلامی سے تھوڑا وقت نکال کے کسی اور باغ میں کام کرتے، پانی دیتے، اور اس میں سے کچھ کھجوریں ملی تو وہ اکٹھی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں پیش ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے رکھ لیا اور ساری کی ساری کھجوریں اپنے صحابہ میں تقسیم کر، ایک کھجور بھی اس میں سے نہیں دی۔ کچھ دن گزرے، پھر انہوں نے محنت مزدوری کی اور وہ لے کے آپ کی خدمت میں آ گئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ قبول فرما لیا اور حضور علیہ السلام نے قبول فرما کے خود بھی کھایا، اپنے صحابہ کو بھی کھلایا، اپنے گھر میں بھی بھیجا۔ جب یہ انہوں نے پہچان لیا تو وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لیا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے عظیم صحابہ میں سے ہیں۔ بات ذہن سے نکل گئی، میں کہنے کے ان کو بات کرنے کیا لگا تھا۔ بار کہ قرآن کریم یہی سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، مخلوق کی خدمت میں لگے رہیں۔ صحابہ کرام نے اسی قرآن سے سب کچھ لیا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن 90 لاکھ مربع میل تک جو حکومت پھیلی ہے قرآن کی برکت سے پھیلی ہے۔ ہارون رشید بیٹھا ہوا ہے، بادل دیکھا، کہا بادل کے ٹکڑے تو جہاں بھی جا کے برسے گا، اس کی آمدن میرے پاس ہی بیت المال میں آئے گی۔ اگر کافروں کے ملک میں جا کے برسے گا تو خراج اور ٹیکس میرے پاس ہی آئے گا، اور اگر مسلمان کے پاس جا کے برسے گا تو عشر اور زکوٰۃ وہ بھی بیت المال میں آئے گی۔ تو جہاں بھی جا کے برسے گا، تو اتنی بڑی وسیع حکومت تھی اس وقت، تو یہ ساری قرآن کی برکتیں تھی کہ جہاں بھی بادل برسے گا اس کی آمدن کہاں آئے گی؟ بیت المال میں آئے گی۔ تو میرے دوستو وقت کافی ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس طرح آپس میں مل کے، آپس میں محبت کے ساتھ اسی فضا میں اللہ تعالیٰ صوفی صاحب کی برکت سے، اور جتنے ہمارے احباب اور دوست ہیں بڑے تقوی والے لوگ ہیں، اور قاری قاسم صاحب جیسی شخصیت آپ کو مل گئے، بڑے قابل آدمی ہیں، یقین جانے آدمی ملتے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آدمی دے دیے ہیں، اور یقیناً آپ لوگ ان کے قدردان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا